کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی کہ جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں, ناجائز ہیں. اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نا ایک حلال کو حرام کر دیا. ان 7 چیزوں میں خصیتین بھی ہیں, جانور کی پیشاب گاہ بھی ہے اور رسولی بھی ہے. بھائی یہ اسی وجہ سے فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ یحرم علیہم الخبائث, نبی کا ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے. تو اب ہر چیز میں انگلی پکڑ کے نہیں بتایا جائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, کچھ چیزیں تو بتائی جائیں گی, کچھ اصول اور ضابطے بتا دیے جائیں گے. جو جانور کے رسولی نکلتی ہے وہ گندا گوشت ہوتا ہے جو پھوڑے کی شکل میں آتا ہے. اس پھوڑے کو کھانے کے لیے الگ سے حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ پھوڑا کھانا حرام ہے جانور کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ گندا گوشت ہے, وہ غلیظ ہے. اسی طرح یہ جو خصیتین ہیں یہ بھی پیدا کرتے ہیں گندگی کو. گردے جو ہیں وہ پیشاب کو فلٹر کر کے نکال دیتے ہیں, گردے پیدا نہیں کرتے گندگی, جبکہ یہ سے پیدا ہوتی ہے گندگی, الگ نہیں کیا جا سکتا گندگی کو اس سے. اسی طرح یہ جو پیشاب گاہ ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کھائے. یہ سلیم الطبع انسان اس سے نفرت کرتا ہے. اب اس پہ دلیل ہم سے مانگتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے, حدیث میں کہاں لکھا ہے. بہت سی چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں, اس کے لیے تفقہ چاہیے, بصیرت چاہیے. پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم طنز تو نہ کریں میرے بھائی. کھائیں آپ, دیگ بنا کے کھائیں آپ, دعوت کریں لوگوں کی کہ بھئی آج ہم نے یہ چیز پکائی ہے. تو طنز نہ کریں. آپ کہیں گے میں بھی تو طنز کر رہا ہوں, تو میں جواب میں طنز کر رہا ہوں کہ جب فقہاء پہ طنز ہوگا, مجتہدین کو بیوقوف قرار دیا جائے گا, تو پھر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتے, لیکن جس پر ظلم ہوا وہ دفاع میں کہہ سکتا ہے. اختلافی مسئلہ ہے, بعض مجتہدین کہتے ہیں حلال جانور کی سب چیزیں حلال ہیں, تو ٹھیک ہے ان کی رائے ہے, وہ بھی قابل احترام ہمارے لیے. لیکن اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال جانور کی بھی حرام ہیں, ناجائز ہیں, تو آپ ابو حنیفہ پہ طنز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ دو بھائی میں ابو حنیفہ کو نہیں فالو کرتا, تو ٹھیک ہے. جو شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ ہم پہ طنز نہیں کرتے, ہم ان پہ طنز نہیں کرتے. لیکن جو طنزیہ اسٹائل ہے نا, یہ جہل مرکب کی دلیل ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ جاہل بھی ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. سمجھ رہے, کم سے کم پتہ تو ہوگا مجھے نہیں آتا کچھ. تو جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم, تو باڈی کو اس سے زیادہ, اور انٹیریئر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ, تو اس میں کوئی مشکوک چیز بھی نہ جائے جس کے. تبھی امام حنیفہ نے اس کو حرام نہیں کہا, مکروہ تحریمی, ناپسندیدہ. تحریمی کا مطلب غلط, چھوڑ دو, لیکن ایسا حرام نہیں ہے جیسے سور اور کتا حرام ہے, کیونکہ اس میں اختلاف ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں مکروہ ہے بھائی کھانے کے لیے, اور تم کٹاکٹی جا کے کھا رہے ہو کم وقتوں, معذرت کے ساتھ, تم اور کھانے کے حلال چیزیں کم ہیں دنیا میں. کٹاکٹ میں دونوں قسم کے آتے ہیں, وہ والا کٹاکٹ, تو کچھ اور بھی تو کھا سکتے ہو. تو یہ, اور اس پہ بہت دلائل ہیں, لیکن وہی بات ہے ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر میں الگ ہی ٹریک پہ چل نکلتا ہوں. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ لاہور جا رہے تھے, راستے میں پانی کے لیے اترے, اتنا دور چلے گئے کہ سرگودا پہنچ گئے آپ. تو بھائی قریب میں مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس آؤ, بیٹھ جاؤ ٹرین میں. تو کوشش میں اب بھی یہی کروں گا جو ٹاپک ہے اس کو لے کے چلوں. دائیں میں تھوڑا بہت گئے تو واپس ٹرن مارا کھڑکی سے دوبارہ داخل, پھر آگے چلے.